نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ڈیئر اسٹوڈنٹس، پیاری مانی، آج کی ہماری کلاس کا آغاز سورہ نساء آیت نمبر 13 سے ہو رہا ہے۔ الحمدللہ، شروع کرتے ہیں آج کا لیسن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذالک الفوز العظیم۔ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن پہلے دیکھیں گے۔ تل کا یہ حدود حدیں ہیں، اللہ اللہ، و اور من جو یطیع اللہ اللہ کی اطاعت کرے، و اور رسولہ اور اس کا رسول، یدخلہ وہ اسے داخل کرے گا، جناتن باغات، تجری بہتی ہیں، من تحتہا ان کے نیچے، انہارو نہریں، خالدینہ ہمیشہ رہیں گے، فیہا ان میں، و اور ذالکا یہ، فوزو کامیابی، عظیم بڑی۔ اس کی ٹرانسلیشن ہے کہ یہ حدیں اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ ہیں، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرے گا، اسے اللہ تعالیٰ باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ سب سے پہلے ہم پچھلی آیات سے، سورہ نساء کی پچھلی آیات سے اس آیت کا ربط چیک کریں گے، کنیکشن۔ ان دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے میراث کے احکام کو اپنی حدود قرار دینے کے بعد اس کے ماننے والوں کو جزا اور نہ ماننے والوں کو سزا سنائی ہے۔ ان آیات میں ماں باپ، اولاد اور ان کے قریبی رشتہ داروں کے درمیان میت کی چھوڑی ہوئی متروکہ جائیداد کی وراثت کے بارے میں اصول متعین کر کے انہیں میت کا وارث بنایا گیا، لیکن حدیث میں کچھ جرائم کے مرتکب افراد کو بعض حالتوں میں وراثت سے محروم کر دیا گیا ہے، جن میں سر فہرست مسلمان کافر کا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا۔ یعنی ایک آدمی پہلے کافر تھا، اب مسلمان ہوا، لہٰذا نئے دین میں شامل ہونے کی وجہ سے دوسرے دین کے حامل کا وارث نہیں ہو سکتا۔ اس کے برعکس اگر ایک شخص پہلے مسلمان تھا، بدقسمتی سے عیسائی، یہودی یا کسی اور مذہب میں داخل ہو گیا، تو وہ بھی وراثت کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، یہ کتاب الفرائض میں سے۔ نمبر 2، باپ کا قاتل بیٹا ہو یا بیٹی، وہ وراثت سے محروم ہو جائیں گے۔ نمبر 3، قاتل اگر مقتول کی وراثت میں حصہ دار ہے تو قتل عمد کی صورت میں وہ بھی اپنے حصہ سے محروم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی حدود کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، یقیناً حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی ان کے درمیان کچھ مشتبہات ہیں جنہیں اکثر لوگ نہیں جانتے۔ جو شبہات سے بچ گیا اس نے اپنے دین اور عزت کو بچا لیا، اور جو شبہات میں واقع ہوا وہ حرام میں داخل ہو گیا۔ یہ اس چرواہے کی طرح ہے جو چراہ گاہ کے قریب جانور چراتا ہے، ہو سکتا ہے وہ جانور چراگاہ میں چرنا شروع ہو جائے، خبردار
ہر بادشاہ کی چراگاہ ہوتی ہے، اور اللہ کی چراگاہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔ سنو، یقیناً جسم میں ایک ٹکڑا ہے، جب وہ ٹھیک ہو تو سارا جسم درست ہوتا ہے، اور جب وہ فاسد ہو تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ یاد رکھنا وہ دل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حدود کا خیال رکھنے والے کے بارے میں فرمایا کہ وہ در حقیقت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے۔ دنیا میں اس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنی لذت اور مفاد کو چھوڑا، آخرت میں اس کا بدلہ جنت ہے جس میں نہریں جاری ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ جس نے حدود اللہ کا لحاظ اور احترام نہ رکھا وہ حقیقت میں باغی انسان ہے، جس کو جہنم کے دہکتے ہوئے انگاروں میں جھونکا جائے گا، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، اس کو اذیتناک اور ذلیل کر دینے والا عذاب ہوگا۔ تاہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدود اللہ اور کبیرہ گناہ کے بارے میں یہ صراحت فرمائی ہے کہ موحد ہونے کی صورت میں تزکیہ یعنی سزا بھگتنے کے بعد اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ صحیح بخاری کی روایت آپ کے سامنے رکھتی ہوں، کتاب الایمان میں سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ جنت والے جنت اور جہنم والے جہنم میں داخل ہو جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آگ سے ہر اس آدمی کو نکال لیا جائے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے۔ فرشتے آگ سے لوگوں کو نکالیں گے جو جل کر سیاہ ہو چکے ہوں گے، انہیں نہر حیات میں غسل دیا جائے گا، وہ ایسے نمو پائیں گے جس طرح سیلاب کے کنارے دانہ بہترین حالت میں اگتا ہے۔ اس آیت کے مسائل دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، وراثت کے مسائل۔ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود ہیں۔ نمبر 2، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے کو جنت نصیب ہوگی۔ اور نمبر 3، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی اور حدود سے تجاوز کرنے والے کو ذلیل ترین عذاب ہوگا۔ یہ ہے جی ہماری آیت نمبر 13 سورہ النساء، جو کہ یہاں پر کمپلیٹ ہوتی ہے الحمدللہ۔ آگے چلتے ہیں ہم اگلی آیت کی طرف۔